تصوف قطعاً ماورائے فطرت واقعات کا نام نہیں ہے، غیر شرعی معاملات صوفیزم نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بندے تصوف پہ انگشت تان اٹھاتے ہیں، تصوف کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے صوفیزم کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز کو پوری طرح پڑھا نہ ہو اسے مطلقاً غلط کہہ دینا، کلیت کے اعتبار سے، یعنی ٹوٹیلٹی کا انکار کر دینا، تو یہ علم دشمنی ہے، یہ علم دشمنی ہوگی۔ قطعاً ہمارے ہاں ہوا میں اڑ کے دکھانا صوفی نہیں ہے، بلکہ اپنے ہم اثروں کی صحیح تربیت کرنے کا نام تصوف ہے۔ اپنے سامعین تک قرآن و سنت کو پہنچانا تصوف ہے۔ آئیے ذرا تصوف کے مادہ اشتقاق کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا قرآن میں تصوف ہے؟ دیکھنا تو آج ہم نے یہ ہے۔ جب ہم اس کے روٹ ورڈ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آئے گی کہ تصوف کیا لفظ ہے۔ اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے۔ جب آپ ساتھ پڑھیں گے تو پھر مفاہیم واضح ہو جائیں گے، باتوں کی سمجھ آئے گی۔ یہ لفظ ہے تصوف۔ کیا لفظ ہے جی؟ تصوف۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے جسے ہم مادہ اشتقاق کہتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سٹینڈ ہے لیکن لوہا ہے، مادہ اس کا نام سٹینڈ رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میز ہے لیکن لکڑی ہے، مادہ اس کا لکڑی ہے، نام میز رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پنسل ہے، اصل میں پلاسٹک ہے، مادہ اس کا پلاسٹک ہے، نام اس کا پنسل رکھا ہے۔ ہر چیز کا مادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کا میرا بھی کوئی مادہ ہے، حضرت آدم کا بھی مادہ ہے۔ سورہ صاد کی طرف چلتے ہیں۔ جناب آدم کا مادہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اللہ سورہ صاد کی 71 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ابا آدم کا مادہ مٹی ہے۔ کیا ہے؟ تین۔ دا تین مین از مٹی، دا میننگ آف تین از مٹی۔ This is basically manufacturing material of حضرت آدم. The teen basically raw material of حضرت آدم. This is basic material of حضرت آدم. یعنی تین۔ اب رکنا، ہمارے ابا کا مادہ نکلا مٹی۔ اب رکیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں ہمارا بھی کوئی مادہ ہے۔ اللہ سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ۔ ہم نے تم سب کو پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا۔ ہم بنے پانی کے، ہمارا مادہ نکلا پانی، ابا بنا مٹی کا، ابا کا مادہ نکلا مٹی، ہم پانی، ہمارے ابا مٹی، ہم پانی، ہمارے ابا مٹی۔ مادہ ہی بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں۔ تو جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں؟ بات تو یہ ہے جو آپ کو سمجھانا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے۔ تصوف کا بھی کوئی نہ کوئی مادہ ہے۔ لوگوں نے تصوف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش تو کریں پھر تصوف سمجھ آئے گا۔ جب ہم اس کا روٹ ورڈ نکالیں گے تو وہ نکلے گا صاد واو فا۔ میں امید کروں سب کو نظر آ رہا ہے۔ صاد واو۔ حضرت آپ کی قرات بڑی پیاری، ذرا آپ پڑھیں۔ صاد جیتے رہیں۔ یہ صاد واو فا۔ اب اسے اکٹھا کرو، صوف۔ جیتے رہیں۔ کیا بنے گا؟ صوف صوف صوف۔ یہ بنے گا صوف۔ بولیے گا صوف۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ناؤ کوسچن از دیٹ واٹ از صوف؟ اب ہمیں جانا پڑے گا ڈکشنری کی طرف۔ اب ہمیں کھولنی پڑے گی تاج العروش مرتضی زبیدی، لسان العرب ابن منظور، المفردات علامہ راغب اصفہانی، المنجد۔ ہمیں لغت کی طرف رابطہ کرنا پڑے گا تو ہمیں نظر آئے گا کہ صوف کا معنی کیا گیا لغوی اعتبار سے ایسا لباس جو نرم ہو۔ نرم مزاج لباس کو صوف کہتے ہیں۔ صوف سے ہے صوفی، ایسا بندہ جو نرم مزاج ہو۔ بھائی ایسا بندہ جو نرم مزاج ہو، اس کا مطلب ہے ہمیں لغت بتا رہی ہے ایسا بندہ جو انکا لعلی خلق عظیم کا پیروکار ہو، اسے صوفی کہتے ہیں۔ ایسا بندہ جو نبی کی سیرت پہ چلنے والا ہو، بھائی اسے صوفی کہتے ہیں۔ وہ صوفی یاد کرو نا، جب اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، خنجر مار دیا،
قاتل پکڑا گیا، افطاری کا وقت قریب آ گیا، شربت بن گیا، شربت سامنے آ گیا، اپنے ابا کو بیٹے نے شربت پیش کیا، اس سب سے بڑے صوفی نے کہا میرے قاتل کو پلاؤ شاید غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو یہ ہے نرم مزاجیاں، اسے تصوف کہتے ہیں، یہ صوفیزم ہے۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، آج مٹیریل زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ جلدی سے بولو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ میں عرض تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ صوف ہے نا، صوف، میرا بیٹا میرے صاحبوں اس سے صوفی ہے۔ اب آئیے ماہرین لغت کے بعد کچھ مشاہیر کی آراء کی طرف چلتے ہیں، مشاہیر سے پوچھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، صوفی کیا ہے، صوف کیا ہے، کیا تصوف کا تصور لغت میں ملتا ہے؟ جواب آئے گا بالکل ملتا ہے۔ اب آئیے میں سب سے پہلے صوف پڑھنے کے لیے ایک اصطلاح آپ کے سامنے رکھوں۔ صوف سے ہے صفوان، کیا ہے؟ سارے بولیں، یہ ذرا سمجھیے گا، صفوان، صفوان یہ بھی صوف سے ہے، اور یہ لفظ بھی ہمیں لغت سے ملا ہے، لغت والوں نے دیا ہے صفوان۔ ناؤ کوسچن از دیٹ کہ صفوان کیا ہے؟ اب یہ ایک عبارت پڑھنی پڑے گی۔ قاری صاحب آپ اردو اچھی پڑھ لیتے ہیں؟ اردو پڑھ لیتے ہوں دیکھ کے، ذرا میرے قریب آئیں، ذرا سنیے گا جی، یہ صفوان سنیے گا۔ صفوان کیا ہے؟ یہ کس کی عبارت ہے؟ امام زمخشری۔ یہ امام زمخشری وہ ہے جس نے تفسیر کشاف لکھی ہوئی ہے، بڑا مفسر ہے، بڑا بندہ ہے، اور یہ تفسیر لغت پہ مبنی ہے، لغوی تفسیر ہے۔ ساری تفسیر ایک جیسی نہیں ہوتی، تفسیر لغوی اعتبار سے، تفسیر تصوف کے اعتبار سے، تفسیر فقہ کے اعتبار سے، تفسیر بالمعصور، یہ مختلف نوعیت کی تفسیریں ہیں، یہ لغت کی تفسیر ہے۔ علامہ ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر بن احمد زمخشری، اساس البلاغہ ان کی کتاب ہے، یہ فرماتے ہیں کہ صفوان کیا ہے۔ اب یہ ذرا غور سے سنیے گا بیٹا، یہاں سے حضرت پڑھیں، صفوان ذرا سنیے گا جی، صفوان کیا ہے؟ حاجیوں کو عرفات سے پار کرواتے اور ان کے ساتھ منا سے مکہ جا کر، یہ وہ بندے تھے جو حاجیوں کو منا سے مکہ لاتے اور طواف کرواتے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ذرا پھر پڑھیں جی، عبارت پھر پڑھیں جو لکھی ہوئی ہے۔ حاجیوں کو صوفہ وہ تھے جو حاجیوں کو عرفات سے پار کرواتے اور ان کے ساتھ منا سے مکہ جا کر طواف کرنے، اور پھر انہیں منا سے مکہ لے جا کے رب کے گھر کا طواف کراتے۔ کون؟ صوفہ حاجیوں کو منا لے جاتے، انہیں میں نہیں کہہ رہا، زمخشری لکھ رہا ہے، حاجیوں کو طواف کرواتے، انہیں منا سے اللہ کے گھر لے کے جاتے، رب کے گھر کا طواف کرواتے، پھر انہیں حجر اسود کی طرف لے کے جاتے، پھر انہیں صفا مروہ پہ سعی کراتے۔ انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ آل صفوان، انہیں کہا جاتا تھا آل صفوان، اور اسی صفوان سے ہے صوفی۔ حاجیوں کو منا لے جاتے، اللہ کے گھر میں لاتے، کعبے کا طواف کرواتے، تے پھر میں پنجابی جملہ کہہ لواں، صوفی ہوندا ہی ہووے جنوں یار منان دا چج ہووے۔ بھائی بولو تو صحیح جی، صوفی اسے کہتے ہیں جسے محبوب کو منانے کا ول ہو۔ اس سے آسان جملہ کہاں سے لے کے آؤں گا؟ بھائی درویش ہوتا اور جنوں پتا ہوئے یار نو کیویں منانا ہے، انہوں صوفی کہندے نے۔ کیا میں امید کروں لغت سے تصوف سمجھ آیا؟ صوفی سمجھ آیا ہے؟ اگر آیا ہے سبحان اللہ کہو۔ اچھا بھائی ایک عبارت اور پڑھنی ہے، حضرت صاحب ذرا قریب آئیں جی، بڑا پیارا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ آپ کو اس نے برکتی عطا فرمائے۔ لو جی جہاں پہ یہ صوفی ہیں، اب آئیے امام ابن جوزی، اہل حدیث کا بہت بڑا امام ہے، امام ابن جوزی، ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، یہ کیا لکھتے ہیں صوفہ کے بارے میں؟ یہاں سے پڑھنا جی، غوث بن مرہ، اس کا لقب تھا صوفہ، پڑھیے گا، سنیے گا، سبحان اللہ کہیے گا۔ غوث بن مرہ پڑھیے گا جی۔ غوث بن مرہ کا لقب صوفہ تھا، صوفہ غوث بن مرہ کا لقب تھا۔ اب یہ غوث بن مرہ کون تھا؟ آگے پڑھیے جی۔ چونکہ اس کی ماں کا کوئی بچہ زندہ نہیں، مستور تھی، اس کے بچے نہیں بچتے تھے، مستور تھی، اس کے ہاں بچے زندہ بچتے نہیں تھے، اللہ دے دیتا تھا لیکن بچہ مر جاتا تھا، زندہ نہیں بچتا تھا۔ پھر کیا ہوا جی؟ ابن جوزی لکھ رہا ہے، وہابیوں کا امام لکھ رہا ہے،
امام ابن جوزی ہے، تلبیس ابلیس ہے، کتاب مارکیٹ میں ہے، ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لکھتا ہے، پڑھیے گا حضرت، اس نے نظر مانی، نظر مانی، بولو بھی تو صحیح نا، اس نے نظر مانی، کیا مانی؟ کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اسے خانہ کعبہ کے لیے وقف، اگر اللہ نے مجھے بچہ دیا اور میرا بچہ زندہ رہا، میں اسے کعبے کا نوکر بنا دوں گی۔ کیا مانی؟ بولو بھی، کیا مانی؟ اور سن رہے ہو ابن جوزی کے ماننے والوں، سنو تو صحیح، تمہارا امام لکھ رہا ہے اس کے بچے نہیں بچتے تھے، اس نے نظر مانی کہ اگر مجھے اللہ نے بچہ دیا میں اسے کعبے کا نوکر بناؤں گی۔ بچہ آ گیا، پھر کیا ہوا جی؟ اور اس کے سر پر صوفہ کا، اس نے اس کے سر پہ وہی نرم کپڑا، وہی صوفہ، وہی نرم کپڑا اس کے سر پہ باندھا اور اسے کعبے کا نوکر کر دیا۔ یہ مطلب ہے صوفی ہوندا ہے جڑا رب دا نوکر ہوے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو رب کا نوکر ہو، جو اللہ کا پروردگار کا خادم ہو، اسے صوفی کہتے ہیں۔ بھائی اسے صوفی کہتے ہیں۔ لو جی میرے صاحبو، یہ میں لغت پڑھ رہا تھا، اب آئیے ذرا قرآن کی طرف جاتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن میں بھی تصوف ہے؟ کیا قرآن میں صوفی ہیں؟ کیا قرآن میں درویش ہیں؟ کیا قرآن میں اہل اللہ ہے؟ تسی چپ بیٹھے ہو، انج کیویں پڑھاں گا سب مل کے کہو سبحان اللہ۔ کیا قرآن میں صوفی ہیں؟ آئیے سورہ آل عمران سے ابتدا کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران قرآن کا 3 نمبر سورہ ہے، 146 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقعیم من نبیین قاتل معہ ربیون، واقعیم من نبیین، آیت ذرا میرے سامنے آ جائے، یہ آیت آ گئی جی، واقعیم من نبیین قاتل، حافظ صاحب آپ آئیں جی، ترجمہ آپ پڑھیں گے۔ لو جی دھیان کرے جی، واقعی من نبیین، آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ ہے سنیوں کے امام کا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، یہاں سے پڑھنا جی، واقعی من نبیین قاتل معہ ربیون، ترجمہ کریں جناب۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، معہ ربیون، ترجمہ کریں جی۔ اور ان کے ساتھ بہت خدا والے، اور ان کے ساتھ خدا والے۔ نہیں میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا، ربیون کا معنی ہے ربیون، ربی یعنی ربیونا، جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں کے ساتھ خدا والے۔ نہیں ابھی بھی اس معیار پہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، نبیوں کے ساتھ اللہ والے، نبیوں کے ساتھ درویش، نبیوں کے ساتھ رب والے، نبیوں کے ساتھ صوفی۔ ایدہ مطلب ہے صوفی ہندہ ہی ہوئے جڑا نبی دے نال ہوئے، جڑا نبی دے نال ہوئے۔ قرآن نے بتا دیا درویش اسے کہتے ہیں جو نبی کی معیت میں ہو، جو نبی کی معیت میں ہو۔ اب آپ نے غور کیا، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، تھوڑا جاگیے گا۔ ہم داتا صاحب پتہ کیوں جاتے ہیں، ہم غوث اعظم پتہ کیوں جاتے ہیں، ہم پاک پتن پتہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ سارے محمد کی معیت میں ہیں، یہ سارے نبی کی معیت میں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے داتا حجویر محمد کے ساتھ ہے، ہمیں پتہ ہے غوث اعظم نبی کے ساتھ ہے، ہمیں پتہ ہے گنج شکر نبی کے ساتھ ہے۔ ہم نے فرید کا دامن اس لیے پکڑا ہم بھی محمد کے ساتھ ہو جائے۔ کیا میں امید کروں قرآن سمجھ آ گیا ہے؟ کیا میں امید کروں تصوف سمجھ آ گیا ہے؟ آئیے قرآن سے تصوف پھر دیکھتے ہیں۔ اب بندے اندر قرآن بابے کوئی نہیں، آ دیکھو قرآن بابے۔ اچھا ٹھہرو، میں دسنا ٹھہریا جی، سورہ الکاف ہے، ہم رکیا جی، چلو ہم گل شروع ہو ہی گئی تھے، بس زبان پہ جملہ نکل آیا، بابے سورہ الکاف ہے۔ بھائی یہ 18 نمبر سورہ ہے جناب، سنیے گا، جاگ کے سنیے گا، الکاف 18 نمبر سورہ ہے۔ قرآن میں بابے، اللہ بات کرتا ہے بنی اسرائیل کے بابوں کی،
जाओ मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, ये नबी नहीं है, ये फरिश्ते नहीं है जिनकी बात होने लगी है, ये बनी इसराइल के बाबे हैं। बनी इसराइल के, भाई जिधर बाबे तले के उच्ची बोलो, बनी इसराइल के बाबे हैं। मौला कौन है? अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सयकूलूना, लोग कहते हैं, सलासतुन, ये बाबे तीन थे। हाय हाय, लोग कहते हैं बाबे तीन थे। अल्लाह फरमाते हैं अगर तीन थे तो फिर सुनो, राबियुहुम कल्बुहुम, मैं अल्लाह कहता हूं चौथा उनका कुत्ता था। अगर बाबे तीन थे, चौथा उनका, अभी भी आप चुप हैं, अगर बाबे तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था। अब आगे सुनना, अल्लाह फरमाते हैं वयकूलूना खमसतुन, अगर लोग कहते हैं कि वो बनी इसराइल के बाबे पांच थे तो फिर सुनो, सादिसुहुम कल्बुहुम, मैं कहता हूं छठा उनका कुत्ता था। तो फिर सुनो, छठा उनका कुत्ता था। आपने वैसे गौर नहीं किया, सुन लिया है। लोगों ने कहा सयकूलूना, लोगों ने कहा तीन थे, अल्लाह फरमाता है चौथा कुत्ता। लोगों ने कहा पांच थे, अल्लाह ने फरमाया छठा कुत्ता। लोगों ने कहा तीन थे, अल्लाह ने कहा चौथा कुत्ता। लोगों ने कहा पांच थे, अल्लाह ने कहा छठा कुत्ता। कल्बुहुम, उनका कुत्ता, कल्बुहुम, उनका कुत्ता, कल्बुहुम, हुम उनका कुत्ता। ए मौला समझा क्या रहा है? ये तरावियों में पढ़ेंगे तो कुत्ता कुत्ता करेंगे, ये नमाज में पढ़ेंगे हम कुत्ता कुत्ता कहेंगे। फरमाया चुप कर, तेरी गली का कुत्ता नहीं, सजनों का कुत्ता है। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। ये तेरी गली का कुत्ता नहीं, ये बनी इसराइल के बाबों का कुत्ता था। हुण जरा ध्यान नाल ब्याजे ते जम के ब्याजे, अगर बनी इसराइल के बाबों के पास गली मोहल्ले का कुत्ता आके बैठ जाए, वो जन्नती है। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अगर बनी इसराइल के किसी बाबे के पास गली मोहल्ले का कुत्ता आके बैठ जाए, अगर वो जन्नती है, मोहम्मद के बाबे के पास अगर कोई बंदे का पुत्र जाके बैठ जाए, जी खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मैं कुरान से मजीद बाबे पढ़ना चाहता हूँ। बाबे तो कुरान में हैं जनाब, आप कुरान पढ़े तो सही, शगफ तो रखे, आए तो सही, बैठे तो सही, सुने तो सही। ये क्या तरीका है अपने लोगों में बैठ के अपनी ही बातें? आए खुले मैदान में आए, हम आपको बताते हैं बाबे कहाँ कहाँ है, हम आपको बताएंगे बाबे कहाँ कहाँ है। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वली होता ही वो है जो नबी की माइयत में हो, नबी की बिल्कुल, मैं बरमला अर्ज कर रहा हूँ, नबी की माइयत में हो उसे वली कहते हैं। मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ, सूरह अल-काफ़ी से पढ़ लेते हैं। अच्छा चले रुकिएगा, मौला वली बड़ा जरूरी है, यानी मुर्शिद नहीं जरूरी है, यानी बहुत जरूरी है मुर्शिद। अल्लाह फरमाया, सुनिएगा जी, सूरह अल-काफ़ की 66 नंबर आयत की तरफ अब हम चल पड़े। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन युद्लिल, मौला ये बहुत जरूरी है। फरमाया वमन युद्लिल, हर मुमकिन आप उसे हदायत पे नहीं पाएंगे, गुमराह है वो। युद्लिल, ये युद्लिल दौलीन वाला है, गुमराह है, कभी भी हदायत पे नहीं आ सकता। जिसे गुमराह कर दिया गया, वमन युद्लिल, हर मुमकिन वो गुमराह है। मौला ये कौन बदनसीब है? फरमाया फलन ताजिद लहू वलियम मुर्शिदा, कुरान में है मुर्शिद, देखें कुरान की आयत है, फलन ताजिदा, हरगिज नहीं पाया उसने, वलियम मुर्शिदा, गुमराह है वो बंदा, जिंदगी गुजार गया, कोई मुर्शिद नहीं लभ्या, उसे मुर्शिद मिला ही नहीं है। इसका मतलब है बे मुर्शिद गुमराह। अब इसका तर्जुमा इस तरह कर लूं, हदायत पे है वो बंदा जिसका फरीद मुर्शिद है, जिसका गौसे आजम मुर्शिद है, जिसका दाता हुजवेर मुर्शिद है, और जिसका कोई मुर्शिद है उसी का वो सुभान अल्लाह यारा। कभी हदायत पे नहीं बे मुर्शिद, मुर्शिद होना चाहिए।
قرآن چ بابے تے ہے نے بھائی، قرآن میں بابے ہیں، قرآن میں بابے ہیں، بابے قرآن میں ہیں۔ اچھا آئیے، میں یہاں پہ اور بھی ہے بابے بھائی، بابے سنیں اجے سورہ الکاف ہی پڑھ لیں پھر ایک باری۔ او حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی کہ اللہ بڑا علم ہے میرے پاس۔ اللہ فرمایا موسیٰ میں تمہیں ایک بابا نہ ملواؤں؟ کیا ملواؤں؟ بابا، میں تمہیں بابا ملوا دیتا ہوں، جاؤ اس کے پاس جا کے بیٹھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ علم کسی اور کے پاس بھی ہے۔ اور عرض کی مولا وہ بابا کہاں پہ ملے گا؟ فرمایا نشانی بتائیں گے۔ ایدہ مطلب ہے بابے لبنے آپ نے نشانیاں رب دیتی ہیں۔ غور ہے جی باتوں کی طرف؟ نشانی بتائیں گے۔ مولا حکم کر، نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے، آپ اس طرح کریں، ایک مچھلی ساتھ لے لیں، بنی ہوئی مچھلی ہونی چاہیے، تو آپ سفر کریں تو جہاں پہ دو دریا جا کے مل جائیں گے، دو دریا پیچھے سے علیحدہ علیحدہ ہیں، جہاں پہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، جہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، جہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، بس یہی بات ہے جہاں جو آپ تک پہنچانی تھی، پیچھے علیحدہ علیحدہ ہے، جہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اوتھے بابا ہے۔ یہ مطلب بندے جنہ مرضی لڑی جائیں، جتھے سارے اکٹھے ہو جائیں اوتھے کوئی بابا ہی بیٹھا ہے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ۔ خدا کی قسم اس امت نے کبھی مولویوں نے اکٹھا نہیں کرنا، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ امت جب بھی اکٹھی ہوئی ہے کسی بابے کے پاس ہی ہوئی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ بابے سیرت طیبہ پہ ہوتے تھے۔ واحد کچہری نبی کی ہے، اپنے بھی آ رہے ہیں، بغانے بھی آ رہے ہیں، پرائے بھی آ رہے ہیں، دشمن بھی آ رہے ہیں، سجن بھی آ رہے ہیں۔ یہی حالات بابوں کے پاس ہے، اپنے بھی جا رہے ہیں۔ بھائی بولو بھی تو صحیح نہ۔ یہ مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نشانی بتائی، جہاں پہ دو دریا شاباش مل جائیں وہاں پہ میرا بابا ہے۔ دوسری نشانی اللہ نے بتائی، موسیٰ یہ جو مچھلی تمہارے پاس ہے بنی ہوئی ہے۔ اچھا یار یہ جو بنی مچھلی ہوتی ہے اس میں جان ہوتی ہے؟ سارے بولو، اس میں جان؟ اللہ فرمایا موسیٰ جہاں پہ اس مری ہوئی مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ بابا ہے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ اچھا سنو 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 حضرات سنو، جہاں پہ مری ہوئی مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ موسیٰ کا بابا ہے، جہاں پہ پوری ڈوبی ہوئی جنج میں جان آ جائے وہاں پہ محمد کا بابا ہے۔ کمال سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ لو جلدی۔ اب آپ نے سمجھا بابے تو بڑی شے ہے، او بھائی بولو بھی تو صحیح نا۔ بابے تو چھوٹی شے نہیں نکلے، بابے تو بڑی شے نکلے، بابے بڑی شے نکلے، بابے بڑی شے نکلے، بھائی بابے بڑی شے نکلے، بابے ایک باری سارے بولے جے بابے۔ مولا جڑا اچھی بولے نہ بابے اندر صدقہ مدینے جائے، بابے بڑی شے نکلے۔ اللہ فرمائے موسیٰ سفر کرو۔ اچھا بھائی ٹھہرو، مجھے قرآن میں صوف سمجھا رہا تھا، صوف واپس آ جاؤ یار، 10 منٹ رہ گئے۔ صوف سمجھا رہا تھا، تصوف سمجھا رہا تھا۔ یہ تصوف لغت سے میں نے سمجھایا، یہ جتنا سمجھایا لغت سے ہے۔ صوف، صوفہ، صفوان، تصوف، صاد واو فا صوف، یہ لغت ہے، صوف لغت ہے۔ اب بندے اندر نے قرآن نہیں، تصوف کوئی نہیں، تصوف بندے کی اندر نے اے والا لفظ جڑا نا یہ تصوف، بندے کہتے ہیں یہ ہمیں قرآن سے نکالیں، آئیے نکال لیتے ہیں۔ انجتے نہیں کٹنا، سارے چپ بیٹھے نا، آئیے نکال لیتے ہیں۔ سورہ الحج پڑھتے ہیں بھائی، 22 نمبر سورہ ہے، بالترتیب 36 نمبر آیت ہے۔ سورت کا نمبر، سورت کا نمبر 22، آیت کا نمبر یاد رکھو۔ جے کوئی بندہ پوچھے تصوف کتھے ہوئے، سورت کا نمبر 22، سورت کا نام الحج، آیت کا نمبر 36۔ رکنا، رک کے سننا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لفظ تصوف پڑھنے لگا ہوں، یہ والا لفظ تصوف، یہ صوف صاد وافا، یہ نکالنے لگا ہوں۔ سورہ الحج 22 نمبر سورہ، 36 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا آیت میرے سامنے آ جائے، آپ سبحان اللہ کہہ لیں۔ یہ آگئی جی، والبدنا، والبدنا، بدنا، بدنا کہتے ہیں قربانی کا جانور۔ بدنا کا کیا معنی ہے؟ اب بھائی بولو کہ دینے نہیں جے، کدی سنت ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت کدے نام دی نہیں تواڈے نام دی تواڈے نام دی اے صابر دے نام دی اے میاں عمر صاحب دے نام دی اے صوفی صاحب دے نام دی اے جی کدے نام دی کر ابا جی دی نام دی اے کدی جی میرے نام دی اچھا تواڈے نام دے ڈنگر رب قبول کردا ہے پیا بولو بھی تے صحیح نا اے تواڈے نام دی جے قربانی اللہ واسطے وے نہ تواڈے نے او نہ تواڈے جے میں پھر پہ عرض کرنا نام تواڈے نے یہ بشیر صاحب کے نام کی یہ رشید صاحب کے نام کی یہ جناب محمد حسین صاحب کے نام کی یہ جناب عامر صاحب کے نام کی یہ صابر پیا کے نام کی اچھا یہ ہمارے ناموں کی قربانیاں اچھا تیرے نام دا ڈنگر رب جلدی قبول کر دیتے جی ایسی ایک کے لیے یہ غوث اعظم کے نام کا یہ فرید کے نام کا یہ داتا حضور کے نام کا بندوں کو ابہام ہوا ہے نام غوث اعظم کا ہے تکبیر میں نام اللہ کا ہے تکبیر میں نام جاگو سنیو جاگو چلو یار آجو میں قربانی کے قریب آؤں گا پھر آپ کو اس کے میں یہ سارے مسائل سمجھاؤں گا والبدنا میں کی لبن لگا تصوف قرآن میں سے تصوف والبدنا اللہ فرماتے ہیں یہ جو قربانی کا جانور ہے جعلناہا ہم نے اسے بنایا لکم تمہارے لیے من شعائر اللہ ہم نے قربانی کا جانور تیرے لیے اللہ کی نشانی بنایا میں دوبارہ عرض کرنے لگا قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں میں پھر عرض کروں گا قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے اچھا نہیں ٹھہرو آپ کے چپ رہنے کی وجہ سے مجھے سورہ مائدہ پہلے پڑھنی پڑے گی تو اسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا بول رہے ہیں سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے پہلی آیات میں آیت ہے اب رک کے سننا اگر زبان پہ بات آئی گئی ہے اب رک کے سننا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ خبردار اللہ کی نشانی کی بے حرمتی نہیں کرنی اللہ کی نشانی کی عزت کرنی ہے رب کی نشانی کی بڑی تکلیف ہے جوان بچے چپ ہے رب کی نشانی کی عزت کرنی ہے وَلَشَّهْرَ الْحَرَامَ حرمت والے مہینے اللہ کی نشانی ہے اس کی عزت کرنی ہے وَالْحَدِيَا قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے اس کی عزت کرنی ہے وَالْقَلَائِدَ اس کے گلے میں ڈالا گیا پٹا میری نشانی ہے اس کی عزت کرنی ہے یہ مطلب ہے ڈنگر کے گلے میں پٹا آ جائے اس کی عزت کرنی ہے آپ نے غور نہیں کیا مولا یہ تیری نشانی کب سے بن گیا اب فرمایا جب تک بیپاری کے پاس تھا ڈنگر تھا وچھا تھا اونٹ تھا بھیڑ تھی بکری تھا ادھر تم نے پیسے دیے نام آ گیا ابراہیم کا اب یہ ڈنگر وچھا نہیں میری نشانی ہے اب یہ میری نشانی ہے آپ نے غور نہیں کیا اگر کسی ڈنگر کے بچے میں ابراہیم کی نسبت کا پٹا آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے تو جس بندے کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا آ جائے کیا میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا ہے جس نے جتنا سمجھ آ رہا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں یہ نشانی ہے میں تصوف نکالنے لگا تھا اس آیت سے والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ یہ جانور اللہ کی نشانی ہے کیونکہ پتہ کیوں اس لیے کیونکہ لکم فیہا خیرن خیرن لکم تمہارے لیے فیہا ڈنگر میں لکم تمہارے لیے فیہا اس جانور میں خیرن خیر ہی خیر ہے ہائے 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 نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا میں دوبارہ عرض کروں گا اللہ فرماتا ہے یہ جو ڈنگر ہے نا اسماعیل کی نسبت والا ابراہیم کی نسبت والا مولا کیا لکم فیہا خیرن تمہارے لیے اس میں خیر ہے اچھا اتھے چو لتاں والا کھلوتا جانور جس کے گلے میں ابراہیم کی غلامی کا پٹا ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے اچھا نہیں ٹھہرو میں اسے واضح کرتا ہوں ادھر حرم ہے ادھر مدینہ ہے میں مدینے کی طرف 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ ڈنگر میں ہمارے لیے کیا خیر ہے فرمایا اس کے اوپر جتنے بال ہیں نا اس سے زیادہ بھی گناہ ہوئے نا معاف ہو جائیں گے سارے مولوی بیان کرتے ہیں جانور کے جتنے بال ہیں اس کے اوپر جتنے بال ہیں اگر اس سے زیادہ بھی گناہ ہوئے
اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈنگر تمہیں بخشوائے گا. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈنگر تمہیں بخشوائے گا. واہ مولانا, ماننے پہ آیا تو ڈنگر کے بچے میں تیرے لیے خیر ہے, علی کے بچوں میں کوئی خیر نہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو. تمہیں ڈنگر کے بچے بخشوائیں گے, ہمیں علی کے بچے بخشوائیں گے. جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو. چلے سلامت رہیں, آباد رہیں. ہم تو تصوف پڑھنے لگے تھے. مولا تصوف کہاں پہ ہے؟ فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. یہ جو جانور ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. لکم فیہا خیر, اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اب ذرا آگے سنیے گا. واذکر اسم اللہ علیہا شوافا, اس پہ اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کرو, کیونکہ شوافا 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 گل بھول گئے ہو. شوافا کیونکہ یہ ایک لائن میں صف میں اپنے چہرے اللہ کی طرف کر کے کھڑے ہیں. اپنے چہرے کو ایک صف میں کھڑے ہو کے اللہ کی طرف کرنا, اسے فرمایا یہ صوافا ہے. اور صوافا سے صوف ہے, صوف سے صوفی ہے. یہ مطلب ہے صوفی ہوندا ہی ہوئے جڑا رب وال چہرہ کر کے رکھے. جسے سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو. چلیں یارا, ہم نے قرآن سے تصوف کو پڑھا, محسوس ہوا کہ قرآن میں تصوف ہے. وہ بندہ تھا, اس کی شادی ہو گئی. بس یہ ایک روایت سن لیں, اس کے بعد ہم نماز کی طرف آگے. 5 منٹ بعد شادی ہو گئی تو گھر والی نے کچھ پوچھا, کیا تمہیں نماز, کیا تمہیں کلمہ, کیا تمہیں جنازہ آتا ہے؟ کہا نہیں, میں بالکل جاہل ہوں, ان پڑھ. کہا میرے سرتاج پڑھے لکھے ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے قرآن کی تفسیر آتی ہے, قرآن قرات کے ساتھ آتا ہے, آپ بھی پڑھا کریں. غیرت جاگ پڑی, اپنے باپ کے پاس چلا گیا. جا کے کہا ابا میری پڑھائی کا انتظام کر. او بیٹا تیری شادی کر دی ہے؟ نہیں ابا میں نے پڑھنا ہے. بیٹا تیرا بیاہ کر دیا ہوا ہے؟ نہیں ابا میں نے پڑھنا ہے. کہا پھر ادھر ادھر مت جا, فرید کے پاس چلا. سفر کرتا ہوا 7 دن کا یہ گنج شکر کے آستانے پہ فجر کی نماز کے وقت پہنچا. حضرت بابا فرید تشریف فرما تھے. قدموں میں نظام الدین, قدموں میں الہ الدین, قدموں میں محی الدین, قدموں میں جمال الدین. فرید کے قدموں میں دین نہیں, آپ نے غور نہیں کیا. قدموں میں دین, خود فرید الدین, مرشد قطب الدین, بڑے مرشد معین الدین. یہ مطلب ہے دین تو بابوں کے پاس ہے, دین تو بابوں کے پاس ہے. اچھا چلیں, آپ نے نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے, فجر کی نماز ادا کی ہوئی تھی. یہ جانگلی بچہ اپنے علاقے سے سفر کرتا ہوا آستانہ فرید پہ پہنچا. حضرت بابا صاحب کی نظر پڑی. فرمایا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ حضور میری شادی ہو گئی ہے تو میری گھر والی پوچھتی ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو سائیں پڑھا دیں. آپ نے فرمایا 3 سال. کتنے؟ سارے بولو. 3 سال. رہ لو, آستانے پہ مدرسہ ہے, جامعہ ہے, علماء پڑھائیں گے. کہا حضور شادی ہو گئی ہے. فرمایا 1.5 سال. کتنے؟ پھر عرض کی حضور میں عرض کر رہا ہوں شادی ہو گئی ہے. فرمایا 6 ماہ. چلو فرض علوم سیکھو, چلے جانا. جب کہنا 6 ماہ, یہ پھر کوئی بات کرنے لگا. پاس نظام الدین بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو کے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا شیخ اگر حکم ہو تو عرض کروں. فرمایا نظام بات کر. حضور سفارش کرنے لگا ہوں. کہا کر. حضور میرا پیر بھائی ہے, بیاہ ہو چکا ہے, 6 ماہ 1.5 سال 3 سال چھوڑ دیں یہ ساری باتیں, اینو کچھ دیو تے جائے. ہائے ہائے, اینو کچھ دیو. ذرا پنجابی والا جملہ بولیا جے, اینو کچھ دیو. پھر جڑا جواب فرید دیتا, آپ فرماندے نے اچھا سفارش نظام الدین نے کی ہے, چلو ظہر پڑھے چلا جائے. ظہر پڑھے تو انہوں سمجھ آئیے بابے نمازہ پڑھان دے سن. غور ہے گلول, نماز ظہر پڑھے اور یہ ذرا سارے بولو چلا جائے. جب کہا نا ظہر پڑھے چلا جائے, یہ کوئی بات کرنے لگا. یہ پھر جب کوئی بات کرنے لگا نظام الدین نے منہ پہ ہاتھ رکھا. باہر جا کے فرماتے ہیں ہون کی کہنے لگا تھا پیر بھائیا. کہتا جی میں عرض کرنے لگا تھا کہ اگر ظہر آندی ہوندی تو اتھے ہی آنا تھی. حضرت خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں خاموش, جب شیخ الاسلام فرما رہے ہیں پڑھ کے چلا جا, آپ ہی پڑھا لیں گے.
تمہیں خود پڑھائیں گے. خاموش، باتیں مت کر. آستانہ فرید ہے، چھوٹی خانقاہ نہیں ہے، بڑی خانقاہ ہے. اپنے وقت کے شیخ الاسلام تھے، شیخ الحدیث تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے بابا فرید. تمہیں کیا پتا فرید کون ہے؟ سمجھو تو صحیح فرید کون ہے. فرماتے ہیں پڑھ کے چلا جا. اور سنو میرے دوستو، بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں عام نگاہ اٹھاتا ہوں سدرہ تک دیکھتا ہوں. اور یار سنو، فرید فرماتے ہیں میں عام نگاہ یوں کرتا ہوں میری نظر سدرہ تک جاتی ہے. جس کی عام نگاہ کا یہ مقام ہے، خاص کا کیا ہوگا؟ یہ فرید ہے گنج شکر. فرماتے ہیں پڑھ اور چلا جا. جی حضور ٹھیک ہے لبیک. میرے دوستو بس بات ختم ہو گئی، ظہر کا وقت آ گیا. حضرت نظام صاحب نے بازو پکڑا، مسجد میں لے گئے. نظام صاحب نے بازو پکڑا، پانی کی طرف لے گئے. نظام صاحب نے بازو پکڑا، وضو کروایا. نظام صاحب نے بازو پکڑا، اگلی صف میں لے گئے. نظام صاحب نے بازو پکڑا، دائیں طرف کھڑا کیا. تو اسے دھیان ہی نہیں پہ کر دے، خواجہ نظام نے بازو پکڑا. بازو خواجہ نظام الدین نے پکڑ لیا ہے. جا کے دائیں طرف ادھر کھڑا کر دیا حضرت شیخ الاسلام گنجے شکر. او بھائی سبحان اللہ تو کہو یارا. بابا فرید رحمہ اللہ، میرے بابا فرید بابا گنجے شکر، میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر. میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی، میرے حاجت روا بابا گنجے شکر. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی، میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. دائیں طرف یہ بندہ آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت شیخ الاسلام تشریف لائے. 4 رکعت نماز ہے، خاموش کی رات ہے. بھائی سنیے گا صاحبان تصوف فرماتے ہیں کہ جب بابا صاحب نے فرمایا نا السلام علیکم ورحمت اللہ، سجے پاسے جننے بندے بیٹھے سن تقدیر بدر گئی بکر کے غوث ہو گئے. جب کہا نا السلام علیکم ورحمت اللہ، کھبے پاسے سارے کتب کر دیے. جب مجمع کی طرف منہ کیا، کسی کو حافظ قرآن کر دیا، کسی کو حافظ بخاری کر دیا، کسی کو فقیہ کر دیا، کسی کو محدث کر دیا. تم چپ بیٹھے ہو. ایک نگاہ فرید کی ایک نگاہ کا کمال ہے. سارے مجمع کی تقدیر بدل رہی ہے. آپ آواز دیتے ہیں نظام الدین جی بلاؤ. جب کہا نا بلاؤ، یہ جانگلی بچہ سامنے آیا. حضرت شیخ الاسلام بابا صاحب نے قرآن کھولا. فرمایا میرا چاند یہاں سے پڑھو، میرا بیٹا یہاں سے پڑھو، اب میرا بیٹا یہاں سے پڑھو. اچھا اب 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 یہاں سے پڑھو. قرآن بند کر کے نظام کا چہرہ دیکھ کے فرید فرماتے ہیں نظام الدین ہم تے راضی ہیں. ہائے ہائے. جب کہا نا نظام اب راضی ہے، جی سائیں کیوں نہیں راضی ہوں. آپ فرماتے ہیں چلا جا. جب کہا نا چلا جا، قدموں پہ ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں سونا 7 دن کا سفر ہے، بڑا تھک گیا ہوں. آپ فرمایا چپ کر، غوث انج دیاں گلاں نہیں کر دے. حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا نگاہیں بند کر. اس نے نگاہیں بند کی. حکم ہوا نگاہیں کھول. جب کھولا تو گھر میں بیٹھا ہوا. گھر والی ویکھ کے اندھی تسی 7 دن بعد ہی آ گئے ہو. فرمایا چپ کر، میری اکھ وچ اکھ پا. کجا عام اکھ، کجا غوث دی اکھ. کہا کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ کہا انہیں گنجے شکر کہتے ہیں، انہیں بابا فرید کہتے ہیں. حق فرید. پھر بولیے گا حق فرید. ایک دفعہ پھر بولیے گا حق فرید. اللہ محمد 4